اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث اور گفتگو کتاب اصول علم حدیث میں چل رہی ہے شرائط قبولیت حدیث کے بارے میں کہ حدیث کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں، کیا شرائط ہیں۔ ان میں ہم نے گزشتہ دروس میں 5 شرطوں کو پڑھا اور اس کو حتی الامکان سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان میں سے پہلی شرط تھی، سب سے پہلی شرط اسلام ہے، دوسری شرط عقل ہے، بے عقل کی روایت کیسے پروف کریں، بے عقل ہونی چاہیے، تیسری بلوغ ہے، بالغ ہونا چاہیے، تیسرے بلوغ ہے، چوتھے ایمان ہے، اور 5ویں عدالت ہے، اور آج چھٹے ضبط ہے۔ ضبط یعنی ضبط کا مطلب یہ ہے کہ آیا جو راوی ہے اس کے اندر بات کو سننے کے بعد ضبط کرنے کا کتنا مادہ ہے، یعنی اس کے اندر کتنی قوت حافظہ صحیح ہے، کتنی وہ بات کو دھیان رکھتا ہے، صحیح سے سمجھتا ہے، کتنی اس کو پھر دماغ میں رکھتا ہے صحیح طریقے سے، جیسی سنی ہے ایسی ہی، نہ کہ سنا تو اس نے کچھ اور بیان کچھ اور کر دے۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 6 ضبط۔ ضبط یعنی راوی میں روایت کو مکمل طور پر محفوظ کرنے کی صلاحیت ہو۔ اگر زبانی بیان کر رہا ہے تو الفاظ کو محفوظ رکھے۔ راوی کے اندر راوی میں روایت کو مکمل طور پر محفوظ کرنے کی صلاحیت ہو۔ اگر زبانی بیان کر رہا ہے تو الفاظ کو محفوظ رکھے۔ اگر لکھ کر دے رہا ہے تو صحیح لکھنا جانتا ہو، صحیح لکھنا جانتا ہو، اور اگر الفاظ کے بجائے معنی اور مفہوم ذکر کرنا ہے تو مفہوم کے سمجھنے کی مکمل صلاحیت کا مالک ہو، یعنی مفہوم سمجھ سکتا ہو کہ اس روایت کا مفہوم کیا ہے، تاکہ وہ صحیح مفہوم پہنچا سکے، صحیح مفہوم کو بیان کر سکے۔ یہ شرط بھی بظاہر متفق علیہ ہے۔ کیا؟ ضبط والا متفق علیہ ہے، یعنی سب کا اس پر اتفاق ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط بھی بظاہر متفق علیہ ہے کہ اس کے بغیر روایت کا اعتبار ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، اور ایسے افراد کے روایات کو کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے جن میں روایات کو محفوظ کرنے کی قابلیت اور صلاحیت نہ پائی جاتی ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بعض افراد نے دیگر شرائط کا بھی اضافہ کیا ہے، لیکن ان کی بظاہر کوئی بنیاد نہیں ہے، لہذا ان کے اعتبار پر روایات کو غیر معتبر نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض افراد کا خیال ہے کہ راوی کو مرد ہونا چاہیے، حالانکہ اسلام میں خواتین کی روایات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ راوی مرد ہو تو اس کی روایت مثلا قابل قبول ہے، حالانکہ اسلام میں خواتین کی روایات بہت زیادہ ہیں، وہ روایات جو خواتین کی طرف سے آئی ہیں بہت زیادہ ہیں، ہم ان کو اس لیے خارج نہیں کر سکتے کہ یہ خواتین کی روایات ہیں، نہیں بلکہ اس پر عمل ہو سکتا ہے، یعنی یہ شخص قابل قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں بعض حضرات نے راوی کے آزاد ہونے کی شرط لگائی ہے اور غلاموں کی روایات کو نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ یہ بھی نہ سیرت عقلاء عالم سے ہم آہنگ ہے بات کہ عقلاء کی سیرت ایسی رہی ہو کہ وہ غلاموں کی روایات کو قبول نہیں کرتے تھے، اور نہ آیات و روایات سے ایسی کوئی بات ثابت ہے کہ آپ غلام کی بات نہ مانو، آپ صرف آزاد کی بات مانو، اس کی روایت پر عمل کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ روایات میں عام آیا ہے کہ جب فاسق خبر لے جائے تو اس کی چھان بین کرو۔ اس کا مطلب مومن کوئی بھی ہو اس کی بات پر آپ بول دیجیے، چھان بین کی ضرورت نہیں ہے۔ فاسق لے جائے تو چھان بین کرو، مومن لے جائے تو چھان بین کی مفہوم یہ کہتا ہے، اس کا چھان بین کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے، تو عام ہے۔ تو آپ جو ہے وہ کس بنا پر جو ہے وہ غلام کو آپ اس سے خارج کر رہے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں۔ بعض حضرات نے بصارت کی شرط لگائی ہے، بصارت جو بعض اوقات ضروری ہو سکتی ہے، لیکن عام حالات میں بصارت کا اعتبار روایت میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ بعض افراد نے عدم قرابت داری کی بھی شرط لگا دی ہے کہ
باپ کی روایت بیٹے سے یا بیٹے کی روایت باپ سے قابل قبول نہیں ہے کہ اس میں باہمی سازش کا احتمال پایا جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راوی میں عدالت کی شرط لگا دینے کے بعد اس طرح کے توہمات کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے. جب پہلی عدالت کی شرط آ گئی اور اس پر سبھی نے تکمیل مانا کہ عادل ہونا چاہیے تو پھر اب اس ٹائم کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی ہے وہ باپ بیٹے میں سازش ہو سکتی ہے. یہ پہلے ہم نے شرط لگا دی کہ عادل ہونا چاہیے تو عادل چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو یا باپ بیٹے دونوں کیسے سازش کر لیں گے جب عادل ہیں. وہ عادل کا مطلب یہ ہے کہ سازش نہیں کریں گے. عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ واجبات کو انجام دے گا محرمات سے پرہیز کرتا ہے تو پھر سازش ہی پڑے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ روایات کے اعتبار کے دلائل کو نگاہ میں رکھنے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جہاں بھی روایت کے معصوم سے صادر ہونے کا اطمینان ہو جائے وہ روایت قابل عمل ہے. جس روایت میں بھی اطمینان حاصل ہو جائے کہ روایت معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے تو روایت قابل عمل ہے. چاہے راوی صحیح العقیدہ ہو یا فاسد العقیدہ اور چاہے سے اصطلاحی طور سے عادل کہا جائے یا نہ کہا جائے. جیسے شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روایات کا اعتبار راوی کے بیان سے وابستہ ہے اس کے سارے کردار سے وابستہ نہیں ہے. یعنی راوی سچا ہے بس ہمیں اس کا بیان لینا ہے. اب وہ باقی کردار کا کیسا ہے اچھا ہے برا ہے گناہ کرتا ہے نہیں کرتا نماز وقت پر پڑھتا ہے نہیں پڑھتا نماز پڑھتا ہے چھوڑتا ہے یہ ہمیں اس میں لینا نہیں ہے. ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ زبان کا سچا ہے یا نہیں ہے. تو جب ہم یہ باتیں دیکھیں گے غور کریں گے تو یعنی کافی ہے. اس نے پھر اشارہ کیا کہ روایت کے اعتبار راوی کے بیان سے وابستہ ہے اس کے کردار سے وابستہ نہیں ہے. اور بالفاظ دیگر روایت کا معاملہ شہادت سے الگ ہے. روایت الگ ہے شہادت الگ ہے. روایت کا مسئلہ الگ ہے اور شہادت کا مسئلہ الگ ہے. شہادت میں عدالت کی شرط لازم بھی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ روایت میں بھی یہ شرط ضروری قرار دے دی جائے. روایت کا مسئلہ الگ ہے اور شہادت کا مسئلہ الگ ہے. لہٰذا ہم اس کو شہادت کے اس پر کے معیار پر تو ضروری نہیں ہے. والسلام علی من اتبع الہدی. اقسام حدیث انشاءاللہ سیجی غدا نختفی علی المقدار. هذا بحث جديد ان شاء الله نبدا غدا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.